علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، ناظرین اکرام، پچھلی 2 کلاسوں میں علم تجوید اور مخارج کے متعلق کچھ اہم باتیں میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کسی بات پر شک و شبہات ہوں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ کل کی کلاس کے بعد میں نے ہوم ورک کے طور پر 5 کوشچنس دیے تھے آپ کو۔ بہت سے لوگوں نے چیک بھی کروائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو علم نافع اور فہم کامل عطا فرمائے۔ میں نے کل کی کلاس کے بعد 5 کوشچنس دیے تھے، 5 سوالات دیے تھے ہوم ورک کے طور پر۔ آئیے پہلے انہی 5 کوشچنس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ فرسٹ کوشچن میرا یہ تھا کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے؟ تو حروف مستعلیہ 7 ہے، 7 ہے، اور وہ یہ ہے: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ سیکنڈ کوشچن میرا یہ تھا قرآن شریف مخرج کے ساتھ پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ اپنے صلاحیت کے مطابق جواب دیجیے۔ شارٹ اینڈ سویٹ، قرآن پاک کی تلاوت مخارج کے ساتھ کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ بغیر مخارج کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں معنی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور معنی میں زمین و آسمان کے برابر فرق واقع ہو جاتا ہے۔ مخرج کے حوالے سے میں نے پچھلی 2 کلاسوں میں بھی الگ الگ ایگزامپلس آپ کو دیے تھے۔ آج کی کلاس میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوا اس سوال کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ بغور سماعت کریں، اور جو لوگ بغیر مخارج کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور مخارج درست کرنے کی، صحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو میں توجہ چاہوں گا کہ دیکھیے بغیر مخارج کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں معنی میں فساد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ جو ہر کسی کی زبان پر رواں دبا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت کریمہ کا مفہوم ہے بے شک اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا لاسٹ ورڈ قدیر، قدیر کا مطلب ہوتا ہے قادر ہے، قدرت والا ہے، اور اگر اسی کو کسی نے بغیر مخرج کے پڑھ دیا، یعنی بڑی قاف کے بجائے چھوٹی کاف نکال دی، قدیر کے بجائے قدیر پڑھ دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قدیر کا مطلب ہوتا ہے قدرت والا ہے، اور قدیر کا مطلب ہوتا ہے کیچڑ والا ہے۔ تو آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس معاملے میں احتیاط کیجئے، قرآن پاک مخارج کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کیجئے، مخارج اپنے درست کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے اس میں آسانیاں رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہی فرما دیا کہ اس میں آسانیاں، تو بے شک آسانیاں ہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ سیکھنے کی کوشش تو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان نہیں پاتا مگر اپنی کوشش۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے مخارج درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور بغیر مخارج کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر میں نے پہلی نشست میں کہا تھا، حضرت علامہ جزیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بیان کیا تھا میں نے کہ آپ فرماتے ہیں من لم یجود القرآن آثم، یعنی کہ جو شخص بغیر تجوید کے، بغیر مخارج کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔
تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ حروف مفردات کو اور کیا کیا بولتے ہیں؟ حروف مفردات کو حروف تہجی بھی بولتے ہیں اور حروف الہجا بھی کہتے ہیں۔ چوتھا سوال، 4 questions، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیل کی کیا تعریف بیان فرمائی ہے؟ سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی کیفیات اور مقامات کا جاننا، یعنی کہ وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھہرنا، اور کیفیت کا معنی ہوتا ہے، کیفیت کا معنی قواعد، اور مقامات کا معنی ہے جگہ، یعنی کہ کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کہاں کیوں رکیں گے، اور کہاں رکنا جائز ہے، کہاں رکنا ناجائز ہے، اور کہاں پر رکنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کا علم رکھنا۔ پانچواں میرا سوال تھا، قرآن شریف کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ قرآن شریف کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور فرمایا گیا کہ جب بندہ نماز کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اسے ہر ایک حرف کے بدلے 10 نہیں بلکہ ہر ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالی بندے کو 100 نیکیاں عنایت فرماتا ہے۔ خیر، آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، لیسن نمبر 3، اس کا نام ہے لیسن نمبر 3 کا حرکات۔ اب پہلی لائن میں یہ بتایا گیا کہ حرکات کہتے کسے؟ حرکت کی جمع حرکات ہے، ایک ہو تو حرکت اور جمع ہو تو حرکات۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی کسی حرف پر اگر کوئی حرکت آ گئی، زبر آ گیا یا زیر آ گیا یا پیش، تو اب اس حرف کو متحرک کہیں گے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گھرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ حرکات کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس طرح سے بچنا ہے، پڑھتے ہوئے بچنا ہے۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ سمجھو کہ حرکات کو پڑھنے کے 3 رولز بتائے۔ پہلا رول کیا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ سیکنڈ رول بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ بولو۔ تیسرا رول ہے معروف پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے، با زبر ب، یہ صحیح ہے۔ اگر کسی نے کہا با زبر با تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط، کیونکہ اس کا جو رول ہے نا، رول کے خلاف پڑھا گیا۔ اسی طرح بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، یعنی با زیر بی پڑھنا ہے۔ کسی نے کہہ دیا با زیر بی تو صحیح ہے؟ غلط۔ اور اسی طرح معروف پڑھنا ہے۔ معروف کا اپوزٹ ہے مجہول، اور یاد رکھنا عربی کو معروف پڑھا جاتا ہے اور اردو کو مجہول پڑھا جاتا ہے۔ عربی کو معروف اور اردو کو مجہول، تو یہاں پر معروف پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے۔ جیسے با پیش بو، یہ معروف، اور مجہول یعنی با پیش بو، با زیر بے، تا پیش تو یہ ہوا مجہول۔ اس طرح سے نہیں پڑھنا، اس طرح پڑھنے سے اجتناب کرنا ہے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ اب دیکھیے، الف ہمیشہ خالی ہوگا، اور جو الف خالی نہ ہو نا، الف لکھا ہوا ہو لیکن وہ خالی نہ ہو، اس پر کوئی حرکت آ گئی یا جزم آ گیا نا، تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو تو وہ حمزہ ہے۔
را کو بتایا گیا کہ را کو کب پر پڑھنا ہے نہ کب باریک پڑھنا ہے. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. میرے ساتھ مل کر آواز بلند پڑھیے, منہ کھول کے پڑھیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جل از جل ریکوری آ جائے گی. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, با زبر با, با زیر بی, با پیش بو, تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو, سا زبر سا, سا زیر سی, سا پیش سو. جیم زبر جا, جیم زیر جی, جیم پیش جو, حا زبر حا, حا زیر حی, حا پیش حو, خا زبر خا, خا زیر خی, خا پیش خو. دال زبر دا, دال زیر دی, دال پیش دو, ذال زبر ذا, ذال زیر ذی, ذال پیش ذو, پیش نہیں پیش, پیش. را زبر را, را زیر ری, یہاں پر را کو پہلے را کو پر پڑھیں گے باریک پڑھیں گے پور. ماشاءاللہ. کیوں پر پڑھیں گے؟ کیونکہ را پر زبر ہے. اور سیکنڈ را کو باریک پڑھیں گے. کیوں باریک پڑھیں گے؟ کیونکہ را کے نیچے زیر. ماشاءاللہ. اور اس را کو پر. کیوں؟ ماشاءاللہ. را پیش رو, زا زبر ز, زا زیر زی, زا پیش زو, سین زبر سا, سین زیر سی, سین پیش سو, شین زبر شا, شین زیر شی, شین پیش شو, پیش شو نہیں, دونوں الگ ہونا چاہیے. شین پیش شو, صاد زبر صا, صاد زیر شی, صاد پیش سو, ضاد زبر ضا, ضاد زیر ضی, ضاد
ضاد پیش دو ضاد پیش دو تو تو زبر زبر تو 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 زیر زیر تی تی تو تو پیش پیش تو تو زو زبر زو زو زبر زو زو زیر زی زو زیر زی زو پیش زو زو پیش زو عین زبر ع عین زبر ع عین زیر عی عین زیر عی عین پیش عو عین پیش عو غین زبر غ غین زبر غ غین زیر غی غین زیر غی غین پیش غو غین پیش غو فا زبر فا فا زبر فا فا زیر فی فا زیر فی فا پیش فو فا پیش فو قاف زبر قا قاف زبر قا قاف زیر قی قاف زیر قی قاف پیش قو قاف پیش قو کاف زبر کا قاف زبر قا کاف زیر کی قاف زیر قی کاف پیش کو قاف پیش قو لام زبر لا لام زبر لا لام زیر لی لام زیر لی لام پیش لو لام پیش لو میم زبر ما میم زبر ما میم زیر می میم زیر می میم پیش مو میم پیش مو نون زبر نا نون زبر نا نون زیر نی نون زیر نی نون پیش نو نون پیش نو واو زبر وا واو زبر وا واو زیر وی واو زیر وی واو پیش وو واو پیش وو ہا زبر ہو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا پیش ہو حمزہ زبر او حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای حمزہ پیش او حمزہ پیش او یا زبر یا یا زبر یا زیر یی یا زیر ی یا پیش یو یا پیش یو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مجھ ناچس کے بولنے میں یا کسی کے سننے میں خطا غلطی تو معاف فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھانا سنانا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خطا غلطیوں کو معاف فرمائے اور بالخصوص اللہ رب العالمین ہم گنہگاروں کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کے اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری اور تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ہمارے گھروں سے تمام مسلمانوں کے گھروں سے تمام نحوستوں کو بلاؤں کو دور فرمائے ہمارے گھروں میں اور تمام مسلمانوں کے گھروں میں اپنی رحمت بڑی بارش کا نزول عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی